السلام علیکم، بات کرو جناب، کون کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میرا نام غلام محمد ہے، میں یہاں ٹورانٹو سے بات کر رہا ہوں۔ ٹورانٹو بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ جی یہ مجھے جو ہے پوچھنا تھا، یہ جو ایک آیت ہے کہ وہ ابو بکر نے، میں اصل میں پہلے میں مطلب یعنی دہریہ قسم کے فیملی سے تعلق تھا، مگر یہ مطلب سنی، مگر یہ کہ میں سنی مذہب تو مگر شیعہ مذہب میں بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مگر وہ ان پر بعد میں بات کریں گے۔ امام مہدی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، مگر ابھی میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اصل میں پہلی بات ہی آپ سے ہو رہی ہے ابھی، تو یہ ابن تیمیہ، یہ ایک ابو بکر نے جو وہ کہتے ہیں آخری دفعہ مرتے وقت کہا تھا کہ میں 3 کام چاہتا تھا کہ میں کروں جو میں نے نہیں، جو 3 کام میں نے کیے میں نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ جو ہے یہ کتاب منہاج السنت النبویہ، اب یہ جو ہے نا مکتبہ شاملہ کے میرے پاس لنکس ہیں، میں نے ان کو بھائی کو بھیجے بھی تھے، یہ جو آپریٹر ہیں جعفر ان کا نام جو ہے، تو یہ لسان المیزان، تاریخ دمشق لابن عساکر، اور جو ہے آپ کا یہ اخذ الفرید، ان ساری کتابوں میں جو ہے اب یہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا کہتا ہے، فودت انی لم اکشف بیت فاطمہ عن شیء وان کانوا اغلقوا علی الحرب، تو یہ آپ سمجھ گئے نا میں کس حدیث کی بات کر رہا ہوں؟ جی جی جی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے اوپر تبصرہ ابن تیمیہ نے کیا ہے، کیونکہ میری پاکستان میں ایک بندے سے بڑی بحث ہوئی تھی، ایک اہل سنت جو ہے وہ لطف اللہ حسیر ہے، اس نے اپنی ویب سائٹ پر بھی ڈالا ہوا تھا، بڑا اس نے لمبے عجیب و غریب علم و رجال سے کہاں سے، ابھی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، ہم تو عوام لوگ ہیں، اس نے حوالہ دیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو یہ ابو بکر کی جو وہ روایت ہے یہ جھوٹی ہے، یہ کسی نے جو ہے نا وہ کذاب نے ڈالی ہے، جو بھی ہے۔ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے یہ مکتبہ شاملہ پہ یہ کتاب بھی موجود ہے، کتاب منہاج السنت النبویہ، اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 290 میں، اس میں نمبر 290۔ جی سر بولیں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ یہ پتہ نہیں کہہ رہا ہے صحیح نہیں ہے، وہ نہیں کہتا جھوٹ ہے۔ دیکھیں بھائی 2 باتوں میں بڑا فرق ہے، ایک دفعہ آدمی کہتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹ ہے، حدیث جھوٹ ہے یعنی وہ جھوٹ ہے، اچھا کذب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن تیمیہ نہیں کہتا کہ حدیث جھوٹ ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہتا ہے جھوٹ ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، حالانکہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن تیمیہ جو کہتا ہے وہ دیکھ، میں ابن تیمیہ کے الفاظ آپ کو دکھاؤں، ابن تیمیہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جلد 8 صفحہ 291، یہ ابن تیمیہ کی ہے منہاج السنہ النبویہ جلد نمبر 8، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 291، اب بھائی مجھے نہ سمجھاؤ، تم سنو جی یہ صفحہ نمبر 290 ہے۔ یہاں پر علامہ حلی کا قول ہے کہ ابو بکر نے مرتے وقت اس نے کہا تھا لیتنی کنت ترکت بیت فاطمہ لم اکبس، کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑتا، ان کے گھر کو میں بے پردہ نہ کرتا۔ اچھا پھر اس کے اور بھی الفاظ ہیں، اس نے کہا وَأَنْ قَدْحَ لَا يُقْبَلْ حَتَّى يَثْبُتَ اللَّفْظُ بِإِسْنَادٍ صحیح، کہتے ہیں ہم اس قدح تعن بھی جو ہے اس پہلے اس کی سند ثابت کرنی ہوتی ہے، آپ نے سند ثابت ہی نہیں کیا تو اس کی صحیح سند کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، جب صحیح سند ہو تو اب آئیے پھر بلی پھر وہ کہتا ہے وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا بلی وهذا كل دعوى مختلة وإن إفك المفترى باتفاق أهل الإسلام ولا يروج إلا من جنس الأنعام، بلے کہتے ہیں کہ یہ سب بات آپ کی صحیح، اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، پہلے وہ کہتا ہے یہ صحیح سند نہیں، پر کہتے ہیں سب جھوٹی باتیں ہیں۔ وَإِفْكُ الْمُفْتَرَى، سب مسلمانوں کا اجماع ہے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اور بلے اس باتوں کو وہی ترویج دیتا ہے جو جانور ہو، وہ خود گالی بھی دیتا ہے ابن تیمیہ۔ اچھا تو یہ اس کی بات بہت غلط ہے، یہ مختلف کتب میں اسانید کے ساتھ مذکور ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے جس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ خبر جھوٹی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر، تو آپ مانتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے؟ نہیں، ہم نہیں مانتے سند ضعیف ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان 2 باتوں میں فرق ہے، ان 2 باتوں میں فرق ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف ہے یا کوئی کہہ دے کہ غیر جھوٹی ہے، ان 2 بات میں بڑا فرق ہے۔ ضعیف حدیث کو جھوٹی کہنا یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ ضعیف حدیث وہ ہے کہ ہو سکتا ہے فی الحقیقہ وہ صحیح ہو، تو آپ کے یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے یہ بلے افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کو ایک بات کا نہیں معلوم
کہ واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کہا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں کہا ہو، یا اس معاملے میں عمر ابو بکر کی بات ہو رہی. تو صحیح سند کے ساتھ یہ ہے الاحادیث المختارہ المستخرج من احادیث المختارہ تصنیف المقدسی، مقدسی صاحب کی احادیث مختارہ جز نمبر 1 چھاپ دار خضر. یہ اس کے بہت سارے مصادر میں ہے، کتاب تاریخ طبری میں ہے، کتاب الاموال ابی عبید میں ہے، اللہ آپ کا بلا کرے بہت سارے کتب میں ہے، انصاف الاشراف میں ہے. تو میں یہ کیونکہ مختارہ میں ضیاء مقدسی نے یہاں پہ ذمہ لیا کہ یہاں پہ سب جتنے احادیث میں لاؤں گا وہ سب کے سب صحیح احادیث ہیں، اس لیے میں اس کو آپ کو مختارہ سے نکال دوں گا. تو وَإِلَّا اس کے بہت سارے کتب میں آئے ہیں یہ حدیث روایت. تو وہ حدیث یہ ہے روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکرین. اچھا یہاں پر اللہ آپ کا بلا کرے یہ حدیث نقل کرتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں باتوں میں یہی ہے وددت انی یوم ثقیفۃ بنی ساعدہ كنت قذفت الامر فی عنق احد الرجلین ابو عبیدہ و عمر. کہتا ہے کہ مجھے تمنا یہی ہے، مرتے وقت ابو بکر کہہ رہا کہ میں خلیفہ نہ بنتا، کاش میں خلیفہ نہ بنتا، عمر کو خلیفہ بنتا یا ابو عبیدہ جراح کو خلیفہ بناتا. اس کے بعد کہتا ہے اچھا میں آپ کو مدارس کروں کہ اس سے پہلے شاید کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا متعلق وہ اس سے پہلے والا جو سطر وہ یہی ہے فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، مجھے تمنا ہے کاش میں یہ فعل انجام نہ دیتا. کون سا؟ فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمة أو تركته وإن أغلق علي الحرب یا علی الحرب. کاش میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا، اس گھر کے دروازے کو میں نہ توڑتا، اگرچہ کہ انہوں نے، اور اس کو میں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، اگرچہ انہوں نے اپنا در کا دروازہ میرے اوپر جنگ کے لیے بند کیا تھا، جنگ کے نیت سے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ میرے اوپر بند کیا تھا، کاش میں حملہ نہ کرتا. تو اس سے اس کی ندامت ہو رہی. اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد مقدسی پر فرماتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، یہ حدیث حسن ہے ابو بکر سے، ٹھیک ہے نا. اور بس ابن تیمیہ کا یہ ادعا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کے پاس کیونکہ شیعوں کے خلاف دلیل نہیں ہے، وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ حدیث بھائی معتبر نہیں ہے، لیکن اس نے کہا یہ جھوٹی حدیث ہے، تو یہ اس کا کذب ہے. اوکے مزید بولو جناب.